خواب انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ منسلک رہا۔ خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں، یہ ہم انسانوں کے لیے صدیوں سے ایک پراسرار سوال بنا رہا ہے۔ خواب کے متعلق زمانہ قدیم سے لے کر اب تک سینکڑوں نظریات پیش کیے گئے، لیکن اب تک ہم کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے کہ خواب کی یہ صرف دنیا جھوٹ ہے یا حقیقت، اور نہ ہی خواب کی صحیح تشریح آج تک ممکن ہو سکی ہے۔ ایک نظریے کے مطابق نیند کی حالت میں روح انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور روح جہاں جاتی ہے، جو کرتی ہے، اس کی تمام معلومات دماغ کو ملتی ہے، جو انسان کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ انسانی میں خواب کے متعلق سب سے پہلے اہل یونان نے اپنے نظریات پیش کیے۔ ہومر اپنی مشہور رزمیہ الیاد میں لکھتا ہے کہ خواب کا بھیجنے والا دیوتا زیوس ہے۔ قدیم یونانی خواب کو الہام کا درجہ دیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ دیوتا مریض کے خواب میں خود آتے ہیں اور اس کو علاج کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یونان میں خواب کی تعبیر بتانے والے پیشہ ور اور ماہرین بھی ہوا کرتے تھے۔ سقراط کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک لوگوں کے خواب میں خالص اور الہامی ہوتے ہیں، جن میں کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ قدیم بابل میں بھی خواب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بابلی لوگوں نے خواب کی تعبیر کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص بابل کے مندر میں روز سویا کرتا تھا اور مغیر سے دعا کرتا تھا۔ مغیر ان کے مطابق خواب کا دیتا تھا، جو سونے کے بعد خواب میں آ کر ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اگر مصر کی بات کی جائے تو قدیم مصری لوگ خواب کو ایک اہم حیثیت دیتے تھے۔ مصر کے فرعون وقت خواب کے ذریعے دیوتاؤں سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جادو کے ذریعے بھی خواب دیکھنے کا طریقہ مصریوں میں مشہور تھا۔ قدیم مصریوں نے اپنے محلوں میں ایسے کمرے بھی بنائے تھے جنہیں وہ ڈریم روم کہا کرتے تھے، جہاں جا کر وہ سوتے اور خواب میں اپنے دیوتاؤں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہیں ہندو مذہب کی کتاب اویانشٹ کے مطابق نیند میں روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے وہاں جاتی ہے۔ اسی طرح رگ وید اور اتھروا وید میں خواب دیکھنے کے مختلف تعبیر اور معنی بیان ہوئے ہیں۔ اگر یہودی مذہب کی بات کریں تو ان کی کتابوں میں بے شمار خوابوں کے تذکرے ملتے ہیں، جن میں یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا خواب، فرعون کا خواب اور حضرت دانیال علیہ السلام کا خواب شامل ہے۔ اسی طرح تلمود کے مطابق بیت المقدس بنانے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی خدا نے خواب میں کلام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 24 آدمی ہمیشہ بیت المقدس میں موجود رہتے، جو ماہرین خواب تھے۔ یہودی فرقے کی ایک شاخ جسے قبالسٹ کہا جاتا ہے، اور جو قبالہ جادو کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں خواب کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جس میں گول دائرے کے اندر تہ بتہ 14 دائرے ہوتے ہیں، جن میں سب سے اندرونی دائرے سے سب سے بیرونی دائرے تک ایک کھلا راستہ بنا ہوتا ہے، یعنی انسان اور خدا کے درمیان ایک براہ راہ راستہ ہے جو خواب کے ذریعے کھلتا ہے۔ نیولیٹک دور کے آغاز میں برازیل کے مقامی باشندے یاہی نام کے ایک مشروب کو پی کر خود پر ایک خواب کی سی کیفیت طاری کیا کرتے تھے، تاکہ وہ لوسیڈ خواب دیکھ سکیں اور نیند کے ذریعے ایک جاگتی ہوئی حالت میں خدا سے بات کر سکیں۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ قبائل کے ایک خاص قسم کی مشروم کھایا کرتے تھے، جسے کھا کر وہ خواب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں خواب کے متعلق سب سے زیادہ ریسرچ کرنے والے ماہرین نفسیات سگمنڈ فریڈ نے اپنی کتاب دی انٹرپشن آف ڈریمز میں بتایا کہ ہمارے خواب دراصل ہماری ادھوری خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ہماری وہ خواہشات جو اصل زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے خواب پورے کرتے ہیں، جو ہمارے دماغ کے سب کانشیس دماغ کا کارنامہ ہے۔ لیکن فروئڈ کی یہ تحقیق نامکمل ثابت ہوئی، کیونکہ ہمیں تمام خواب صرف ہماری خواہشات کے متعلق ہی نہیں آتے۔ لہٰذا فریڈ کے ہم اثر کارل جنگ نے اپنی تھیوری میں یہ بتایا کہ دماغ کا ایک تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے، جسے انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہماری بچپن کی یادیں، ذاتی یادیں اور ہمارے آباء و اجداد کی مجموعی یادیں دفن ہوتی ہیں،
اور اس لیے نیند کی حالت میں ہمارا دماغ انکانشیس مائنڈ کی ذاتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن پاک میں کل 8 خواب بیان ہوئے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خواب کو مومن کے لیے ایک بشارت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا بشارتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب جو آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ احادیث کے مطابق خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے مومن بندے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرے وہ خواب جو بے معنی ہوتے ہیں اور انسانی ذہن کے ہجان کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے جس میں کوئی پیغام یا آئندہ آنے والے واقعات کی بشارتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لہٰذا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور پاکیزہ خوابوں کی صورت میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ خواب کی تعبیر بھی عہد نبوی میں نہایت اہمیت رکھتی تھی، لہٰذا روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خواب کی سب سے پر اسرار قسم لیوسیڈ ڈریم ہے۔ لفظ لیوسیڈ ڈریم کا استعمال سب سے پہلے ایک سائیکیٹرسٹ فریڈرک وین ایڈن نے 1913 میں لکھی اپنی کتاب اے اسٹڈی آف ڈریم میں کیا تھا۔ لیوسیڈ ڈریم کے دوران خواب دیکھنے والے شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ شخص اپنے اس خواب میں جو چاہے کرتا ہے اور جہاں مرضی ہو وہاں جاتا ہے۔ یہ نیند کا سب سے گہرا یعنی 4th سٹیج ہوتا ہے۔ جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو لیوسیڈ ڈریم میں ایک شخص کو اپنے خواب پر مکمل کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل، پریکٹس اور ٹریننگ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے لیوسیڈ ڈریم کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیوسیڈ ڈریم کے متعلق ایک صحابہ رسول کا مشہور واقعہ ہے جن کا نام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت ابو امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل باہلہ قبیلے کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، جو ان کا اپنا قبیلہ تھا۔ جب حضرت ابو امامہ باہلہ پہنچے تو لمبے سفر کی وجہ سے آپ کو شدید بھوک لگی تھی۔ اتفاقاً باہلہ کے لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو خوش آمدید کہا، پھر انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم محمد کے دین کی طرف مائل ہو کر بے دین ہو رہے ہو۔ اس پر حضرت ابو امامہ نے انہیں دین کی باتیں بتائیں اور اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ لوگ بیزار ہو گئے اور انہوں نے ابو امامہ کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے ان کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے تھوڑا پانی مانگا، کیونکہ وہ انہیں شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا انہوں نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا جاؤ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ وہاں سے دور چلے گئے۔ بھوک اور پیاس ان کا برا حال ہو رہا تھا، لہٰذا وہ ایک مقام پر بیٹھ گئے اور زمین پر ہی ٹیک لگا کر سو گئے۔ اس نیند کے اندر انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں دودھ جیسی کوئی چیز پینے کو دی گئی۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہ پی ہوگی اور میں نے وہ ساری پی لی، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ ادھر جب باہلہ کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں ابو امامہ پر رحم آیا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھوں کھانے پینے کا سامان امامہ کے لیے بھیجا، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا پیٹ پہلے ہی ایک بہترین خواب کے ذریعے بھر چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھلا دیا ہے، بلکہ حضرت ابو امامہ نے اس شخص کو اپنا پیٹ بھی دکھایا کہ میں اتنا کھا چکا ہوں کہ ایک شکم سیر ہو چکا ہے۔ باہلہ کے لوگوں پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ابو امامہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسا خواب تھا جس میں حضرت ابو امامہ کو اس سفید دودھ کا ذائقہ بھی محسوس ہوا۔
اور خواب میں کھائی گئی غذا باقاعدہ ان کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کی کوئی تشریح انسانی ذہن سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک شخص بلکہ پوری انسانی سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جس کی وجہ ہماری اس دنیا میں ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی خواب کے ذریعے ہی پتہ چلی تھی۔ نیکولا ٹیسلا نے اپنی کئی دریافت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہیں یہ خواب میں بتایا گیا تھا۔ مشہور میتھمیٹیشین رامانوجن کے مطابق اس نے کئی فارمولے خواب میں دیکھے اور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح 1913 میں نیلز بوہر کو خواب کے ذریعے ایٹم کا اسٹرکچر پتہ چلا تھا۔ ایسے سائنسدانوں اور محققین اور مصنفوں کی ہزاروں کہانیاں ہیں جنہوں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا جس سے انسانیت کی تاریخ ہی بدل گئی۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمارہ بن خزیمہ کے والد نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ وہ نبی کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے ہیں۔ جن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح سے ملاقات کرتی ہے اور مومنوں کی روحیں ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں۔ خوابوں کی دنیا کوئی افسانوی دنیا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے، ایسی دنیا جسے آج بھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے ہیں، جہاں روحانیت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کیا خواب کے دوران ہماری روحیں وقت اور جسم کی قید سے آزاد ہو کر آسمانوں اور زمینوں اور مختلف ڈائمینشنز میں گھومتی پھرتی ہیں؟ کیا یہ سب ایک ایسے جہاں میں ہو رہا ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے اور جہاں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔